میں نے اپنی شادی سے پہلے ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا کیوں کراتے ہو میری شادی۔ نوک جھوک کی ویڈیو میں وہی مضمون آپ کو پڑھ کر سناؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ اچھی خاصی گزر رہی تھی کہ ہم شادی کی عمر کو آن پہنچے۔ اب ہم تہیہ کیے بیٹھے ہیں کہ کوئی بڑا کام کریں گے، شادی جیسے فروئی معاملات میں نہیں الجھیں گے۔ ویسے بھی کسی شخص کا عمر بھر کا ساتھ پاؤں میں پڑی زنجیر کے مترادف ہے۔ کوئی اونچی منزل حاصل کرنے کے لیے ذہنی یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے جو بیوی کے ہوتے کم از کم نہیں ہو سکتی۔ جب جب ہمارے دوستوں کے موبائل پر اس نوعیت کا پیغام آتا ہے گھر آتے ہوئے دہی لیتے آنا، تو ہم ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھی استہزائیہ سے کہا بھی نکل جاتا ہے جس پر دوست ناک منہ چڑھاتے ہیں، ہمیں حسرت سے اور خوں آشام نظروں سے دیکھتے ہیں، دانت بھی پیستے ہیں۔ جب کچھ بن نہیں پڑتا تو دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں بچو، تم پر بھی یہ وقت آئے گا ہی۔ ایک دوست تو جب ملتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی شادی کے چاول کھانے کی حسرت ہے۔ اب ہم بتیرا انہیں کہتے رہے کہ شادی کے چاول چھوڑیے، ابھی کسی اچھے سے ہوٹل لیے چلتا ہوں آپ کو اور چاول کھلا دیتا ہوں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ایک ہی گردان الاپتے رہتے ہیں کہ آپ کی شادی کے چاول کھانے ہیں۔ ایک اور دوست ہمیں ہر دوسرے روز ایک ڈیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ اس ڈیڈ لائن کے بعد ہم انہیں غیر شادی شدہ نظر نہ آئے۔ ایک بٹ صاحب تو دوستی کے پردے میں یہ کھوجنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم میں کوئی تکنیکی خامی تو نہیں۔ جب ہم شادی کی انسپریشن لینے کے لیے اپنے شادی شدہ دوستوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہر کوئی بدحال ہی نظر آتا ہے۔ جب ملتا ہے اخراجات کا رونا روتا ہے، اپنی بیوی کی شکایتیں کرتا ہے، اسکول کی بڑھتی فیسوں اور مہنگے پیمپرز کا فسانہ کہتا ہے۔ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ایک درمیانی درجے کے اسکول میں نرسری سے بھی نچلے درجے کی کلاسوں میں بچے کی فیس 5,000 روپے ماہانہ ہے تو اوسان دیر تک خطا رہتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ جب وہ موصوف رات گئے راگ الاپتے تو ہم ہڑبڑا کر نیند سے اٹھ بیٹھتے اور دیر تک شادی سے توبہ کرتے۔ ہمارے کچھ دوستوں کے نزدیک شادی صرف اس لیے کر لینی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان بچوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ملتی ہے۔ ایسے دوستوں کا ایک جملہ یکساں ہوتا ہے کہ جب میں دفتر سے گھر پہنچتا ہوں تو چھوٹو کو دیکھتے ہی ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ لیکن انہی دوستوں کو ہم نے مختلف تقریبات میں اپنے ہی بچوں کے ہاتھوں خوار ہوتے دیکھا۔ ایسے میں وہ جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہی اپنے بچے ہمیں پکڑا دیتے ہیں اور اپنے لیے راحت کے کچھ پل چراتے ہیں۔ ہمیں بھی بچے پسند ہیں، لیکن یہ پسند صرف 15 منٹ تک محدود رہتی ہے۔ جلد ہی وہ بچے اپنے والدین کی طرف واپس جانے کی ضد کر رہے ہوتے ہیں اور والدین اپنا دامن چھڑاتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں تم ان چاچو کے پاس ہی رہو، یہ بڑے اچھے چاچو ہیں۔ اپنی تعلیمی اور پیشہ ورانہ زندگی میں ہمیں جن خواتین سے واسطہ رہا یا اپنے شادی شدہ دوستوں کے توسط سے خواتین کے بارے میں جو باتیں سنی، ان کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم کرنے میں ناکام ہی رہے۔ ایک دوست کی اہلیہ اتنی سی بات پر مہینہ بھر روٹھی رہیں کہ ہمارے دوست کو ٹریفک کے رش کی وجہ سے گھر آنے میں 15 منٹ کی تاخیر ہو گئی تھی۔ ایک دوست کی اہلیہ نے ان سے فرمائش کی کہ آپ دفتر سے چھٹی لیں اور مجھے میکے چھوڑ کر آئیں۔ جب دفتر والوں نے چھٹی نہ دی تو وہ موصوفہ اپنے شوہر سے ناراض ہو گئی، اور شک کرنا تو ان خواتین کی جیسے گھٹی میں پڑا ہے، خوش گمانی چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ شوہر پرفیوم لگا کر دفتر جا رہا ہے تو یقیناً کوئی چکر ہوگا، واپس آنے کا معمول گڑبڑ ہوا تو یقیناً کسی عشوہ تراس کے گیسوؤں میں الجھا ہوگا، نئی شرٹ پہنی ہے تو یقیناً کسی کو امپریس کرنے کا ارادہ ہوگا۔ ایک صاحب کی اپنی اہلیہ سے تادیر بحث چلتی رہی، دونوں جانے سے کف اڑتے رہے، برتن چلتے رہے۔ آخر میں صاحب نے کہا کہ میں تو وہ کہہ ہی نہیں رہا جس پر آپ بھرم ہو رہی ہیں۔ جواب آیا لیکن آپ کا مطلب تو وہی ہے نا۔ ہمیں تو ہول اٹھتے رہتے ہیں کہ ہماری شریک حیات بھی مزاجوں والی نکلیں تو ہمارا کیا بنے گا، اور اگر وہ حد چھٹ بھی واقع ہوئیں پھر تو ہمارے ولیمے کے چاول کھانے کی خواہش رکھنے والے دوست فاتحہ کے چاول بھی کھا لیں گے۔ چلیں ہماری جان گئی اور ان کی خوراک ٹھہری۔
تو ہم اس مضمون کے ذریعے اپنے تمام خیر خواہوں کو عرض کیے دیتے ہیں کہ ہم اپنی موجودہ زندگی سے از حد خوش ہیں، ہمارے معمولات زندگی احسن انداز میں چل رہے ہیں، ہمیں گھر میں مطلوبہ خاموشی میسر ہے جو ہمیں بہت عزیز ہے، جب جی چاہتا ہے موٹر سائیکل کو کک مارتے ہیں اور کہیں بھی نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو، واپس کب آؤ گے، مجھے بھی ساتھ لے چلو، مجھے امی کے گھر ڈراپ کر دینا، مجھے باہر کھانا کھلانے لے چلو۔ آج کل تم کچھ زیادہ ہی باہر نہیں جانے لگے؟ کون سی ماں سے ملنے جا رہے ہو؟ اس قسم کے سوالات اور فرمائشیں ہم سے کوئی نہیں کرتا۔ بھائی اگر شادی کے بعد یہ حال ہونا ہے تو ہم اس وقت کہیں بہتر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی کا کھاتے ہیں، اپنی مرضی کے وقت پر سوتے ہیں اور بستر سے اپنی مرضی کی سائیڈ سے اترتے ہیں، لہٰذا کیوں کراتے ہو میری شادی؟ یہ مضمون میں نے اپنی شادی سے پہلے لکھا تھا اور جون 2013 کو یہ اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوا۔ اس کے شائع ہونے کے 1 مہینے بعد جولائی میں میری بات پکی ہو گئی تھی۔